عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بڑی فتح۔ سائفر کیس میں ان دونوں کو 10 سال کی قید بمشقت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ دونوں اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ آج سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سزائے کالعدم قرار دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلیں منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے مختصر فیصلہ سنایا۔ بینچ میں اگر بات کی جائے تو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل ہیں۔ یہ حکومت کا فیلئر ہے اور تمام اداروں کی کمزوری ہے، کیونکہ ہر ادارہ اور حکومت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا دلوانا کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ تمام ادارے اور حکومت ناکام ثابت رہی۔ لیکن ان سب کے پاس ڈاکیومنٹس ہی پورے نہیں تھے اور اس بات کا خدشہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزائیں برقرار نہیں رہیں گی اور ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائیں گی، اور وہی ہوا۔ آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بڑا ریلیف مل گیا، اور یہ عمران خان اور عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشی ہے، اور ان میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے کہ عمران خان کے اوپر جو سب سے بڑا سائفر کیس تھا، اس کے اندر آج عمران خان باعزت بری ہو گئے ہیں اور ان کی سزائیں کالعدم قرار دے دی گئی ہیں۔ اگر بات کی جائے تو عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ سائفر تھا۔ اگر سائفر تھا تو حکومت اس کو عدالت کے اندر پیش کرنے میں کیوں ناکام رہی؟ کیونکہ حکومت کا کام تھا کہ اگر سائفر تھا تو اسے عدالت کے اندر پیش کرواتے اور عمران خان کے خلاف جو بھی مقدمہ تھا اس کی پیروی کر کے آگے چلاتے۔ اگر آپ سب کو یاد ہو تو ڈولن لیو نے کچھ قبل یہ اعتراف کیا تھا کہ سائفر کیس تھا ہی نہیں، ہم نے کوئی سائفر بھیجا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کا بھی، عمران خان کا بھی موقف چینج ہوتا رہا ہے، کیونکہ پہلے عمران خان یہی کہتے رہے ہیں کہ سائفر تھا، لیکن اب جو عمران خان کے ریسنٹلی بیانات ہیں ان کے اندر عمران خان کا یہی کہنا ہے کہ میری حکومت کو کسی نے ختم نہیں کیا۔ اگر ہم بات کریں کہ حکومت نے اس کو سائفر کو کیوں نہیں پیش کیا، کیونکہ یہ جو سائفر ہوتا ہے یہ ایک سمپل ایسے جسٹ کوئی پیس آف پیپر نہیں ہوتا، اس کے اوپر ایک کوڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ بات لکھی ہوتی ہے، ایک اسٹیٹمنٹس لکھی ہوتی ہے۔ اگر حکومت اس کو عدالت میں پیش کرتی، سائفر کو جمع کرواتی، تو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ جو سائفر ہے اس سے عمران خان نے کسی قسم کا ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ اداروں اور لوگوں نے یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کروائی کہ عمران خان نے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے۔ لیکن جب آج یہ دیکھا گیا کہ ایسا اس کے اندر کچھ تھا ہی نہیں سائفر کے اندر، تو حکومت نے پھر اسی چیز کو ہی بہتری سمجھا کہ ہم اپنی اس چیز کے اوپر بدنامی نہ لیں اور ہم سائفر کو نہ ہی پیش کروائیں تو بہتر۔ اس وجہ سے اس لیے حکومت نے پھر سائفر کو وہاں پہ دکھایا ہی نہیں۔ آج جب عمران خان اس کیس میں بری ہو گئے تو اس کے بعد پھر جو ان کی پارٹیز کے چیئرمین ہیں برسٹر گوہر، انہوں نے باہر آ کے کانفرنس کی اور لوگوں کو کہا کہ عمران خان کی فتح صرف ان کی فتح نہیں ہے، یہ پورے پاکستانیوں کی فتح، اور 25 کروڑ پاکستانیوں کو آج شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے اور خوشی منانی چاہیے کہ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے یہ اس ٹائم جیل میں ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے، اور عمران خان کے اوپر جو عدت کا فیصلہ کیس تھا اس کا جو فیصلہ وہ تو آ گیا تھا، محفوظ بھی ہو گیا تھا، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک آگے بینچ کی طرف ٹرانسفر کر دیا گیا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ اب کیا ہوتا ہے۔ اب حتمی اور قبول الامکان تو یہی ہے کہ کیا پتہ عمران خان کو آج رہا کر دیا جائے اور عمران خان اپنے گھر خان پارک چلے جائیں گے، نہیں تو وہ بنی گالہ ہی سٹے کریں گے۔ اگر مزید کسی قسم کی بھی معاملات اور آتی ہیں تو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تب تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔